نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہر دفعہ کی طرح اس ویک کا بھی ٹاپک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جی ہاں، ذکر و اذکار کرنا یعنی اللہ کو یاد کرنا۔ اگر آپ کو کسی شخصیت سے عقیدت ہو تو آپ اس کے فضل و کمال کے مداح ہوں اور اس کی صفات کے قائل ہوں تو یہ فطری بات ہے کہ آپ اس کی تحسین کریں گے، اس کی عظمت کے گن گائیں گے اور اس کا ذکر خوش ہو کے کریں گے۔ آپ جتنا زیادہ اس شخصیت کا ذکر کریں گے اتنا ہی آپ کا جذبہ عقیدت بڑھے گا، آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا اور آپ سب کچھ اس کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بھی بات فطری ہے کہ ذکر کی کثرت سے عشق بڑھتا ہے۔ یاد کرنے سے دل میں محبت کے چراغ روشن ہوتے ہیں اور محبت کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ جی ہاں، تو اس طرح کی محبت صرف اور صرف اللہ سے کی جاتی ہے، جس کو خالق اور مالک مان کر اس کی ہر بات پر، ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اور اسلام اپنے ہر ماننے والوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے ہر کام، ہر فعل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی بھی پیروی کرے۔ محبت کا تقاضا ہوتا ہی یہی ہے کہ سامنے والے کی ہر بات کے اوپر جذبات اور احساسات کو اس کے حوالے کر دیا جائے اور جو وہ کہہ رہا ہے صرف اسی کو مانا جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت اتنی پیاری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف انسانوں کو دیتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ اللہ سے محبت کرنے کی بس ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے، جو اللہ چاہتا ہے کہ مجھ کو ایک مانو اور زندگی میرے مطابق گزارو۔ جس نے زندگی میرے مطابق گزاری، آخرت کی زندگی اس کے مطابق ہوگی، یعنی جس نے زندگی رب چاہی گزاری، آخرت من چاہی ہوگی۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہر معاملے میں ہر وقت کرے، وہ چاہے مسجد ہو، مدرسہ ہو، بازار ہو، گھر ہو، دفتر ہو، اسمبلی ہو، چاہے وہ شخص حکمران ہو، محکم ہو، آقا ہو، غلام ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، بچہ ہو یا پھر عورت ہو۔ احکام الہی کی پابندی اس کے لیے ضروری ہے، اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب وہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھے، اپنے ایمان کو تازہ رکھے اور اپنے احساسات کو زندہ رکھے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں، ذکر الہی کرتے رہیں، چاہے کسی بھی حال میں ہوں۔ انسان اپنے آپ کو آزاد محسوس نہ سمجھے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہم غلام ہیں، ہم اس کے نوکر ہیں۔ وہ اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے انسان کو جواب دینا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ جمعہ آیت نمبر 10 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح کا مطلب وہ کامیابی جو صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور سوچیں جس کے لیے کامیابی اللہ کی طرف سے آئے اس کی آخرت اور اس کی زندگی دونوں سنور جائے گی۔ اب یہ جانتے ہیں کہ ذکر ہوتا کیا ہے، یہ اس کے معنی کیا ہیں۔ ذکر کے معنی ہیں یاد کرنا، یاد رکھنا، چرچا کرنا، خیر خواہی کرنا، عزت اور شرف کے ساتھ اس کو ہر حال میں یاد رکھنا۔ ذکر الہی 3 طریقوں سے کیا جاتا ہے، یعنی ذکر الہی کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی ہے ذکر لسانی، یعنی زبان کے ساتھ ذکر کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، تسبیحات کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا، توبہ استغفار کرنا، دعا کرنا، اس کے سامنے التجا کرنا۔ دوسرا ہے ذکر قلبی، یعنی دل میں اللہ کا ذکر کرنا، دل سے اس کو ایک جاننا، واحد، احد، یکتا لسانی جاننا، دل سے اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، اس کے دلائل اور قدرت پر غور و فکر کرنا۔ اور تیسری قسم ہے جسمانی طاقت سے اس کا ذکر کرنا، نماز پڑھنا، حج ادا کرنا، روزہ رکھنا، دین تبلیغ کرنا، لوگوں کو برائی سے روکنا، اچھائی کی طرف راغب کرنا،
یہ بھی ذکر کرنا یا اس کو یاد کرنا یا اس کی بڑائی بیان کرنے کے مترادف ہے۔ ذکر الہی کرنے سے خوش جنگل بھی ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ زمین کا ایک ایک ذرہ اور آسمان کی ایک ایک مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، چاہے وہ سمندروں کے اندر مخلوق ہو یا آسمانوں کے اندر، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہیں، بزرگی بیان کر رہی ہیں، بڑائی بیان کر رہی ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں اور اس کی تسبیحات بیان کر رہی ہیں، بس ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو انسان کو بھی یہی چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں، کیونکہ جو احسان کرتا ہے اس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن ہاں اس کو یاد کر کے، ذکر و اذکار کر کے، اس کی بڑائی بیان کر کے تھوڑا بہت اس کے بندے ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندے کی زبان سے اس کی بڑائی، اس کا ذکر و اذکار کرنا بہت پسند ہے۔ حالانکہ دیکھیں فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام پہ لگایا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صرف اور صرف ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنت میں ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی جو دنیا میں کی جاتی ہیں، جنت میں ایک ہی عبادت رہے گی، وہ ہے ذکر و اذکار کرنا، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کے لیے ذکر و اذکار کرنا۔ جو فرشتے کر رہے ہوں گے وہی ہم کو کرنا ہوگا۔ تو صبح شام اپنی زبانوں کو اس کے ذکر سے تر رکھیے۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کلمات بہت پسند ہیں، اس کو یاد کر لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنے سے شیطان بھی دور رہتا ہے۔ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر انسان کرتا رہتا ہے، شیطان اس سے دور رہتا ہے، اور جب انسان اس سے غفلت کھاتا ہے تو شیطان اس کے دل میں عجیب قسم کے وسوسے ڈالتا ہے۔ ذکر کرنا بہترین سرمایہ ہے، ذکر کرنا بہترین کلام ہے۔ جس مجلس میں یا جس گھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کی فوج کو بھیج دیتا ہے۔ جس زمین پر یا جس گھر پر یا جس مجلس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں فرشتے ایسی مجلس کو، ایسے گھر کو اور ایسے ماحول کو زمین پر ڈھونڈتے پھرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے رحمت کے فرشتے اپنے رحمت کے پر پھیلاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی مجلس پر رحمت کی بارش برساتا ہے۔ ان کے گھروں پر سکینت برس رہی ہوتی ہے۔ جن کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بستا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دل کو آباد کر دیتا ہے ایمان کے نور سے۔ جو شخص تنہائی میں بھی اور مجلس میں بیٹھ کے یا محفل میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ ایسا ہے جیسے مردار۔ وہ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے کہ مرنے کے بعد مردے کو اپنی زندگی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح ذکر الہی سے غافل رہنے والا بھی بے معنی زندگی گزارتا ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی میری طرف ایک قدم بڑھ کر آتا ہے، میری رحمت دوڑ کے اس کو ڈھانپتی ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب انسان اپنی زندگی میں سب سے پہلی ترجیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھتے، بیٹھتے، سوتے، جاگتے، ہر حال میں صرف اور صرف اللہ کو یاد رکھیں، اس کا ذکر کریں، اس کی تسبیح بیان کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔